زینب ایک خوبصورت لڑکی تھی۔ وہ حجاب پہن کر انٹرویو دینے کے لیے آفس میں جاتی ہے۔ دروازہ کھلتے ہی وہ سر کو سلام کرتی ہے اور کہتی ہے کہ میں انٹرویو دینے کے لیے آئی ہوں۔ اسے دیکھ کر سر حیرت سے اپنی چیئر پر کھڑے ہو کر بولتے ہیں کہ تم یہ حجاب پہن کر جاب کرنے کے لیے آئی ہو یا کسی مدرسے میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے؟ زینب من ہی من میں سوچنے لگی کہ میں پاکستان میں ہوں یا یورپ میں، جو حجاب پہننے پر اتنا زیادہ غصہ۔ سر بولے کہ پہلے اپنا حجاب اتاریں پھر انٹرویو ہوگا۔ زینب بڑی ہی حیرت کے ساتھ اپنا حجاب اتارتی ہے اور وہ بے حجاب ہو جاتی ہے۔ یہ دیکھ کر سر بہت خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ چاند سے چہرے کو آسمان کے بادلوں کے بیچ چھپا کر کیوں رکھا تھا؟ اب آپ کو دیکھ کر ہر کوئی فنا ہو جائے، اتنی خوبصورت لگ رہی ہیں آپ۔ یہ سن کر زینب حیرت میں پڑ گئی۔ سر نے کہا کہ اب ٹھیک ہے، اب آپ چیئر پر بیٹھیں۔ زینب ڈرتے اور کانپتے ہوئے چیئر پر بیٹھ جاتی ہے۔ سر پوچھتے ہیں کہ کیا پہلے تم نے کہیں جاب کیا ہے؟ زینب اپنا سر ہلاتے ہوئے بولی نہیں سر۔ سر بولے کہ اگر تم یہ حجاب چھوڑ کر پینٹ شرٹ پہن کر آ سکتی ہو تو نوکری پکی سمجھو اور تمہیں سیلری بھی اچھی خاصی ملے گی اور تمہیں ریسیپشن پر کھڑے ہو کر کسٹمر سے ڈیل کرنا پڑے گا۔ اپنی خوبصورتی کے جادو کے سحر میں لوگوں کو آئینے میں اتارنا ہوگا۔ زینب ڈرتے ہوئے بولی سر مجھے ایک دن کا وقت دیں، میں آپ کو کل بتاؤں گی۔ سر بولے کہ آپ جتنا چاہیں ٹائم لے لیں، میں آپ کا انتظار کروں گا۔ پھر زینب وہاں سے اٹھ کر چلی جاتی ہے۔ وہ گھر پر اپنے بیمار بھائی کو آ کر ساری باتیں سناتی ہے کہ اس کے ساتھ انٹرویو میں کیا ہوا۔ بھائی کہتا ہے کہ بہن، حیا ایمان کا حصہ ہے، تم رہنے دو نوکری، ہم بھوکے رہ لیں گے۔ یہ سنتے ہی زینب غصے سے کہتی ہے بھائی جان میں تنگ آ گئی ہوں اپنی زندگی سے، اور پھر وہ اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے۔ بیڈ پر بیٹھے ہوئے وہ سوچتی ہے کہ ماں باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا، بھائی کو جگر کی بیماری ہے، چھوٹے بھائی کی اسکول کی فیس بھرنی ہے، وقت کی روٹی بجلی کے بل، کہاں سے ہوگا یہ سب کچھ، یہ سارا خرچہ کیسے اٹھاؤں؟ بھائی کہتا ہے کہ وہاں جاب نہیں کرنی اور جاب مل بھی تو نہیں رہی ہے۔ نہیں، مجھے جاب کرنی ہی پڑے گی۔ دوسرے دن سے وہ حجاب کو چھوڑ کر جاب جوائن کر لیتی ہے۔ کسٹمر سے ڈیل کرتے ہوئے وہ محسوس کرتی ہے کہ ہر کسٹمر اسے گندی نگاہ سے گھور گھور کر دیکھ رہا ہے، اسے امپریس کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ زینب کو یہ سب کچھ احساس ہو جاتا ہے۔ آفس کی چھٹی کا ٹائم جیسے ہی ہو جاتا ہے تو سر آ کر کہتے ہیں کہ کیا کر رہی ہو حسن کی پری، اور کل ٹائم پہ آفس آ جانا۔ دوسرے دن وہ واپس آفس میں آ جاتی ہے تو اسے سر بار بار اپنے کیبن میں بلاتے ہیں، اسے گندی نگاہ سے دیکھتے رہتے ہیں۔ وہ ریسیپشن پر بیٹھی سوچ رہی تھی سر میرے ساتھ کیا کیا کروا رہے ہیں۔ بار بار آفس میں کبھی چائے کے بہانے، کبھی کام کے بہانے، کبھی میرے ساتھ گپے لگا کر گندی نگاہوں سے دیکھتے رہتے ہیں۔ وہ گھر آ کر اپنے کمرے میں بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور سوچنے لگی کہ کیوں شریف لوگوں کے ساتھ باہر ایسا ہی کیا جاتا ہے، اس کا کردار، اس کی قابلیت کیوں نہیں دیکھی جاتی، اس کا جسم، اس کا لباس کیوں اس چیز پر حاوی ہو جاتا ہے۔ وہ کمرے سے باہر آتی ہے اور اپنے بھائی سے کہتی ہے کہ بھائی آج کے بعد نوکری کے لیے کبھی بھی باہر نہیں جاؤں گی۔ بھائی بولا تم حوصلہ رکھو، میں نے تو تمہیں پہلے ہی منع کیا تھا۔ زینب بولی بھائی جان محلے کے بچوں کو ٹیوشن پڑھا کر گزارا کر لیں گے، بھوک برداشت کر لیں گے، پر ہوس بھرے اس معاشرے کے لوگوں کے بیچ کبھی باہر نہیں نکلوں گی۔ میرے پیارے دوستو، عورت کو بھی حق ہوتا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اپنی زندگی کو گزار سکے۔ اگر وہ حجاب پہنتی ہے تو کیوں سوسائٹی کے ہوس بھرے لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے؟ حجاب ایک حیا ہے اور ہر عورت کو اپنی حیا کرنے کا پورا حق حاصل ہے، پر اس سماج میں آج ہم نے اپنے خود کے قانون بنا رکھے ہیں اور حیا جیسی پاک چیز کو ہم نے ختم کر دیا ہے۔ اللہ اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کو پردہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ اگر ایک عورت بے پردہ ہو کر، بے حیا ہو کر، بے غیرت بن کر معاشرے میں گھومتی پھرتی ہے، اپنے جسم کی، اپنے چہرے کی، اپنے بالوں کی دنیا والوں کے سامنے نمائش کرتی ہے تو کل یہی اس کا حسن و جمال اس کے لیے جہنم میں جانے کا سبب بن جائے گا۔ اپنے گھر کی عورتوں کو، اپنی بہن کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بیوی کو اس بات کی تعلیم دینا شروع کر دیں کہ وہ اسلام کی مقدس شہزادیاں ہیں اور اللہ اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ماننے والیاں ہیں۔ انہیں دنیا کے دوسرے مذاہب کی عورتوں کی طرح بے حیا اور بے پردہ
ہو کر راستوں میں، مارکیٹس میں، مال میں، تھیٹر میں یا شادی کے ہال میں گھومنے پھرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر آپ نے پردے کی پابندی نہیں کی اور اپنے آپ کو شرم و حیا کا پیکر نہ بنایا تو یاد رکھیں کہ آپ کی دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت بھی تباہ اور برباد ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمان عورتوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے اور اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی خاتون جنت حضرت فاطمہ علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند ضرور آئی ہوگی اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کریں۔